جی ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام طلب خیر میں آپ کے سوالات اور ان کے جواب۔ تو ابتدا ہے رب کریم کے نام سے، اور بعد درود و محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، لاکھوں کروڑوں درود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اور پاک عطرت پہ۔ ماہ ربیع النور، ربیع الاول کا مہینہ آپ کے لیے برکتیں، رحمتیں اور چاروں طرف نور ہی نور بکھرنے کا ماہ، عاشقوں کے دل منور ہونے کا مہینہ آپ کو مبارک ہو۔ ناظرین، جو پروگرام ہمارا مقصد ہے، میں کوئی خطیب یا مقرر یا کوئی وہ تو نہیں کہ میں اس میں آپ کو بہرحال جیسے بھی ہے قرآن کریم سے آپ کی اصلاح و احوال اور آپ کی مشکلات، اور اس میں قرآن سے تلاش کر کے، تو جنہوں نے عمل کیا شفا پا گئے، یا بیمار تھا تو شفا پا گئے، وہ اپنے جس مقصد کے لیے بھی۔ 2 دن سے پروگرام نہ ہوا، وجہ کیا تھی کہ آپ کو میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کی تھی کہ کال آئی تو اس میں ایک قسم کی حال دہائی سی مچی ہوئی تھی۔ تو اس قسم کی کئی چیزیں تھیں جن چیزوں کو پھر یہ 2 دن میں تلاش کیا، وہ آپ کے پروگرام میں یہ پروگرام نہ کر سکا، آپ کے جوابات رہ گئے وہ اس وجہ سے۔ اب ایک چیز جو ہے میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ بھی بات ہے کہ دیکھیے گا کہ جن گھروں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں نا، میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، جہاں سے کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے اسی کے پاس اس کا حل پڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو مشکل ہے کہیں سے پیدا ہوئی تو اس مشکل کا حل بھی اس کی جڑ میں پڑا ہے، ہر چیز کا، ٹھیک ہے جی؟ وہاں سے تلاش کیا کریں۔ اب وہ جو تھا ایک بچی کا کہ جی دل گھٹ رہا ہے، دل بند ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ جب دیکھا گیا تو وہ یقین جانیے گا کہ گھر کے معاملات میں بچے اتنے انوالو ہو گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جی، کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، اور اسی کو جو بڑے ٹینشن میں آ رہے ہیں وہی ٹینشن ان کی آ رہی ہے۔ دیکھیے اب بچے کا کیا اعصابی تناؤ میں مبتلا ہو جانا، اعصابی تناؤ جب آتا ہے نا تو اس سے سٹریس، ٹینشن پیدا ہوتی ہے، اس سے گھٹن پیدا ہوتی ہے، اور وہ گھٹن جو ہوتی ہے بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم رحمتیں کرتا ہے، وہ کس کی ہے؟ وہ اللہ کی نہیں، وہ اپنی پیدا کرتا ہے، وہ خود انسان پیدا کرتا ہے جی، ٹھیک ہے؟ اب ایسے کیجئے گا کہ مہربانی ہوگی آپ کی کہ جہاں کوئی مسئلہ ہو نا، جس طرح آپ مجھے فوراً کال پہ آ جاتے ہیں، تو آپ ایسے کیجئے گا، وہاں دیکھیے گا کہ یہ مسئلہ کیسے پیدا ہوا، کیا وجہ ہے، کیا نہیں ہے، کیا کوئی کہ بچے کس چیز کو لائک کرتے ہیں، کس چیز کو لائک نہیں کرتے، کیا گھر کے اندر کوئی ایسا ماحول ہے جو وہ پسند نہیں کر رہے، کیا ایسی کوئی لڑائی جھگڑا ہے، کوئی ایسی چیز ہے ساس نند کا، یہ وہ اس قسم کے جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ بہو کا اور یہ آپس میں، کیا وہ جھگڑے ایسے تو نہیں کہ اس میں آپ بچوں کو نظر انداز کر رہے ہوں اور بچے اسے بہت زیادہ پکڑ رہے ہوں، اور وہ بیماری کا باعث اور ٹینشن کا باعث اور مختلف نفسیات کا باعث بن رہا ہو، اور اوپر سے سونے پہ سہاگا۔ ابھی کل کی بات ہے تو ایک صاحب کو درد معدے کی ہوئی تو ڈاکٹروں نے اسٹنٹ ڈال دیے۔ جب وہ چیک اپ کروانے گئے تو پتہ چلا کہ جناب کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، جو انجیوگرافی وہ اب کیا کریں جی؟ پھر مزہ یہ کہ وہاں اسٹنٹ نہیں ڈلے ہوئے، اور ان سے پیسے لے لیے 3 اسٹنٹ کے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیے گا، سوچئے گا اس چیز کو، کوئی خوف خدا بھی چیز ہے۔ میرا خیال ہم دور ہو گئے ہیں، بہت دور ہو گئے ہیں اللہ کے خوف سے جی۔ ہر کوئی شخص ہے جو مادیت کی دنیا میں جا رہا ہے، مادیت پرستی میں جا رہا ہے، کسی کو نہیں پتہ کہ میں نے کل میں ایک جگہ اپنے اس میں ایک دن پڑھ رہا تھا میں کہ جب سجدے میں ہو تو ناک کی طرف دیکھا کیجیے۔ کیوں؟ کہ جب قبر میں انسان جائے گا نا، سب سے پہلے یہی حصہ گرے گا اس کا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جب ناک کی ہڈی باہر آ جائے تو شکل کیا بنتی ہے۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو یہ کیفیت نہیں ہوگی، وہ مٹی بھی پھر اچھے لوگوں کو
جس میں سونپا جاتا ہے انسان، وہ بھی اسے محفوظ رکھتی ہے۔ ابھی اللہ کا کام ہے قیامت تک محفوظ رکھے۔ ایسے واقعات آئے ہیں 40 سال پرانی قبروں اگر کہیں وہ نشان مٹے ہیں تو کھودی گئیں تو وہاں یہ کیفیات ہوئی ہیں، دیکھی ہیں۔ یہ کیفیت کیا؟ کیفیت طاری ہوئی ہے دیکھ کے کہ یا اللہ یہ کیا۔ مولا امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک فرمان بادشاہ ایک جنازے میں شرکت فرمائی۔ جب جانے لگے تو کہا کہ لوگوں، روایت لوگوں کی، لوگ کہتے ہیں، یہ لوگوں پہ رکھ کے بات کی بادشاہ نے، کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان مردے کو دفن کر کے جاتا ہے تو وہ آوازیں دیتا ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے نا تاریک اندھیری قبر کی، تو اس وقت وہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مہلت دے، میں تیری عبادت کروں دنیا میں جا کے۔ تو وہ پیچھے آوازیں دیتا ہے، کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے اس تاریکی میں، ایک اندھیرے میں؟ تو سب نے کہا کہ مولا نے کہا کہ اب یہ جو آوازیں دے رہا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے اللہ دنیا میں بھیج میں تیری، یہ آ سکتا ہے واپس؟ سب نے کہا یک زبان نہیں آ سکتا۔ مولا نے فرمایا یہ نہیں آ سکتا، تم تو واپس جا رہے دنیا میں۔ ہم یہ روز ہمارے معاملات ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب جنازہ جا رہا ہو تو ٹوپیاں سر پہ، رومال سر پہ، اور چہرے پہ مسکراہٹ نہیں، اور ایک وہ کیا کہتے ہیں کلمہ شہادت کا ورد رہے گا۔ جب واپس دفن کر کے آئیں گے تو وہ سب کچھ بھول جائے گا۔ تو وہیں آ کے جہاں سے اسے اٹھا کے لے کے گئے ہیں، وہیں آ کے کھانا بھی کھا رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، دنیا داری بھی، باتیں بھی۔ یہ ذرا تھوڑا سا دیکھیے گا، غور کیجیے گا۔ جب ہم اس چیز پہ غور کریں گے تو اس وقت ہم خدا کی عبادت اور اس کے ہم اب چلتے ہیں جی اپنے اس کے، میں ایک قرآن کی آیت ہے جس میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، اسی سے آگے متعلق، اسی کے متعلق میں ایک حدیث بھی آپ سے عرض کروں گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے سورہ النور کی آیت نمبر 56، 56 نمبر آیت ہے جی۔ اور نماز پڑھتے رہو۔ اردو میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ ہر آدمی جو ہے نا، کیونکہ میرے اس پروگرام کو دیکھنے والے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو دیہات میں رہتے ہیں، یا کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن اکثر کہتے ہیں کہ جی ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہوا۔ جب آپ اردو میں بات کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تو پھر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، پھر ایک جو آپ بتائیں گے، پھر آگے اتنا ہمیں سکون ملتا ہے کہ ہم آگے بھی پڑھتے چلے جاتے ہیں، آگے بھی پڑھتے چلتے جاتے ہیں کہ قرآن آگے سے آگے کیا کہہ رہا ہے جی۔ اور کیا ہے؟ سورہ النور پارہ 18 آیت نمبر، یہ سورہ نمبر 24 ہے، پارہ 18 ہے، آیت نمبر اس کی 56، 56 نمبر آیت ہے۔ نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور پیغمبر سرکار دو عالم کے فرمان پہ چلتے رہو تاکہ تم پہ رحمت کی جائے۔ یہ آیت نمبر 56، ٹھیک ہے جی، تاکہ تم پہ رحمت کی جائے۔ تو کیا ہے کہ میرے رسول، اب میں جا رہا ہوں آیت نمبر 54 میں جی، کہ اگر تم ان کے فرمان پہ چلو گے تو سیدھا راستہ پالو گے۔ ماہ ربیع الاول ہے نا، اس مناسبت سے عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ ان کے فرمان پہ چلو گے تو سیدھا راستہ پالو گے، اور رسول کے ذمے تو صاف صاف احکام اللہ کو پہنچا دینا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ جب آپ رسول کا راستہ پالیں گے تو پھر اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ کیا کرے گا؟ تمہیں اپنی نعمتیں، اپنی رحمتوں سے۔ ویسے بھی قرآن کریم میں ارشاد ہے، دیکھیں اس سے لو لگاؤ جو تمہیں نعمتیں دیتا ہے، جو تمہیں رحمتیں دیتا ہے۔ وہ ذات کون ہے؟ اپنے دل سے پوچھئے گا۔ جو تمہیں رحمتیں دے گا، جو تمہیں نعمتیں دے گا، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہیں اولاد دیتا ہے، جو تمہیں اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے، وہ کون ہے؟ آپ اس سے لو لگاؤ، اسے دیکھو۔ حکم ہے خداوند کریم کا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجھ سے تنہائی میں باتیں کیا کرو، سرگوشیاں کیا کرو، میں تمہاری بات کو سنتا ہوں۔ کیا؟ میں سمیع الدعا ہوں، میں تمہاری دعا کو سن کے قبول کرتا ہوں۔ میں جو تمہیں نعمتیں دے، جو تمہیں رحمتیں دے، جو تمہیں فضل کرے، جو تم پہ رحم، اسی کی طرف جانا چاہیے نا ہمیں، اسی کی طرف ہمیں قدم بڑھانا چاہیے نا۔ اور پھر کیا کہہ رہا ہے کہ میں تم پہ بہت مہربان ہوں، بہت مہربان ہوں، بہت شفیق ہوں، بے حد شفیق ہوں میں، کہ جب تمہیں مشکل ہوا کرے تو مجھ سے باتیں کیا کرو، مجھے اپنی
مشکلیں آپ میں جانتا ہوں، مگر کیا ہے، اتمام حجت ہے، اپنے منہ سے کہو تو صحیح رات کی تنہائی میں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا ربو یا ربو یا ربو، وہ سنے گا آپ کی بات کو۔ نیچر ہے، فطرت ہے، جہاں سے کوئی چیز ملتی ہے انسان وہیں جاتا ہے۔ آپ اپنا یقین کامل اور بھروسہ اس منزل پہ لے آئیں کہ خداوند کریم جو جس سے آپ لو لگائیں گے، جس سے آپ باتیں کریں گے، دیکھیں باہر کسی سے بات کرتے ہیں معافی کے ساتھ، دوست سے کریں، کسی سے کریں، جو آپ کی کمزوری ہے نا، جو اللہ کے آگے آپ بیان کر رہے ہیں، وہ کیا کرے گا؟ کہیں وہ لوگوں کو بتا دے گا، اوروں سے کہہ دے گا یہ تو فلاں شخص ہے، اس کے تو آج کل یہ حالات ہیں۔ وہ بے نیاز کیا ہے؟ میں اگر اعتراف گناہ کرتا ہوں اس کی بارگاہ میں جا کے، یا اللہ یہ میری غلطیاں، یہ میری گناہ ہیں، یہ مجھے معاف کر دے، تو پروردگار تو ستارہ العیوب ہے، میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے۔ اس نے قرآن میں نہیں کہا میں ستارہ العیوب ہوں۔ جس وقت آپ اس کے سامنے یہ اقرار کریں گے، وہ آپ کے عیب کو عیاں نہیں کرے گا، وہ آپ کے عیب پہ پردہ ڈال دے گا، وہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ کتنا مہربان، کتنا شفیق ہے۔ آئیے اس کی طرف چلیں، اور اس کے پاس جانے کا کیا راستہ ہے؟ کہ ہم متمسک قرآن ہو جائیں، متمسک اہل بیت ہو جائیں۔ اب اسی سے وابستہ جو ہے اور فرمان کیا ہے، اور خدا کے پیغمبر کے فرمان کے پہ چلو تاکہ تم پہ رحمت کی جائے۔ تو آگے میرے اس میں حدیث دوں گا۔ مولا حسن فرماتے ہیں، ہم رسول کے اہل بیت جو طیب و طاہر ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم وہ کتاب جس میں کائنات کے ہر شے کا ذکر ہے، وہ ہم ہیں۔ اب قرآن سے آپ اکثر کہتے ہیں کہ جی قرآن کی ہمیں یہ آیت سمجھ نہیں آئی، آیت سمجھ نہیں آئی تو حدیث کا سہارا لے لو تھوڑا سا، آپ کو بڑی واضح سمجھ آ جائے گی، بالکل سمجھ آ جائے گی۔ اور یہ بات جو ہے یہ انسان کی اپنی بات ہے، قرآن سمجھاتا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن انسان کو آسان کیا گیا ہے۔ اے رسول، اے میرے حبیب، ہم نے اسے عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ اسے سمجھ سکیں، عبرانی زبان میں نہیں ہے۔ یہ تھوڑی سی کوشش ہو نا، دیکھیں آپ لوگ جو مڈل ایسٹ یا دبئی میں یا ادھر ادھر سعودی عرب میں رہتے ہیں تو وہ سال کے بعد عربی سیکھ لیتے ہیں، انہیں بول چال آ جاتی ہے۔ کیا وہ ہر شے کا ذکر ہے؟ وہ ہم ہیں۔ اور ہم وہ کیا ہیں؟ جن کے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف سے شیطان نہیں ہمیں بہکا سکتا۔ ان کا راستہ لو، اور کیا ہے، فرمان رسول پہ چلو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اب ایسا ہے کہ اب یہ جو 3-4 دن میں کچھ نفسیاتی سے مسائل آئے ہیں، بیماریاں آئی ہیں، تو اب جیسے بچوں کی گھٹن آئی، اب وہ جس کال کا میں نے آپ نے کو ذکر کیا، آپ یقین جانیے گا اس گھٹن کی اس پہ کہاں چلی گئی گھٹن، ان کے بچوں کی نظریں جو تھی وہ ویک ہو گئی، کمزور ہو گئی، اور وہ ہر شے سے ڈرنے لگ گئے، ہر شے سے خوف آنے لگ گیا، احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے۔ اب یہ آج میں یہ کہ آج وہ ہے نا کہ ہر کے لیے جہاں آپ یہ کیفیت سمجھے کہ بچے ضدی ہیں، بچے یہ پریشان کر رہے ہیں، بچے علم کی طرف نہیں جا رہے، بچے گھٹن کی طرف جا رہے ہیں، بچے پریشان ہو رہے ہیں، بچے گھر کے جو جھگڑے ہو رہے ہیں ان چیزوں کو اثر لے رہے ہیں اس کا، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے جو مسائل ہیں تنہائی میں، اگر چھوٹے بچے ہیں تو تنہائی میں وہ آپس میں مشاورت کریں، ڈسکس کریں، جو بھی کریں بچوں کے سامنے، وہ جب سوچیں گے نا، سمجھیں گے اس بات کو، ہیں ہمارے گھر میں یہ، وہ پھر چیزیں باہر جائیں گی، جب باہر جائیں گی تو پھر آپ کا راز، آپ کا پردہ اٹھ گیا۔ وہی چیزیں جو ہیں وہ بارگاہ احدیت میں آپ اللہ تعالیٰ سے التجا کیجیے گا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم، وہ تمہارا کیا ہی اچھا مددگار ہے، کیا ہی اچھا مولا ہے۔ اور اس میں تمام میں یہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں سب کے لیے اگر کہیں ایسی کیفیت ملے، اب جیسے پہلے تھا ایک گاؤں میں جانا ہوا، وہاں کیا تھا، وہاں انہوں نے جو کیا کہتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں کہتا، سب کی اپنی دنیا ہے، جو جہاں جہاں وہ لے کے گئے پیروں فقیروں نے، انہوں نے کہا کہ جنات ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا کہ سایہ ہے، سایہ واللہ عالم بالغیب، کیا سایہ تھا۔ وہ جب بچے آئے تو وہ صرف بھوک اور افلاس، بھوک کی وجہ سے ان کی یہ حالت تھی کہ وہ کھڑے ہیں، کسی کو کھاتا دیکھ رہے ہیں تو دیکھ ہی رہے ہیں کھڑے جی۔
جب ان کی بھوک دور ہوئی تو وہ نارمل آپ پڑھ بھی رہے ہیں، وہ اسکول میں سب کچھ ہے. کسی کو جو تھے انہیں تھوڑا سا کہا یار کچھ خیال کرو، اپنے بچوں کا کرتے ہو، ان بچوں کو بھی ایک 5 10 دن آپ سنبھال لو. وہ اللہ نے کیا جی، قدرت نے. اب جنہوں نے کیا خدا انہیں اجر دے گا، لازمی اجر دے گا، ان کی اولاد کو اجر دے گا. تو بھلا کرو گے بھلا ہوگا جی. اس طرح آپ تلاش کیجئے گا ایسے. اور جن فیملی میں ایسے بچے ہیں، آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے دیکھا فاؤنٹین ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں، لاہور کی بات کر رہا ہوں میں وزٹ پہ 1 2 دفعہ گیا ہوں تو وہاں یہ بچے تھے جی وہاں پہ. حالانکہ وہ یہی کیفیت نہیں تھی. جب ان سے پیار سے بات کی انہیں کہ ہمارے گھر والوں کہیں کہ ہمیں لے جائیں، ہم یہ نہیں ہے جو یہاں لائے ہیں ہمیں. تو خدا را آپ آپس میں دیکھیے گا. آج صرف یہ، اور آج کا وظیفہ ان بچوں کے لیے، ایسے بچوں کے لیے ہی ہے جی. ان کے والدین سن رہے ہیں، ان کے عزیز و اقارب سن رہے ہیں، ان کے دوست سن رہے ہیں تو ان تک پہنچائیے گا. کیا ہے وہ؟ سورہ طٰہٰ. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے جی 98 جی، 98 ہے جی. ٹھیک ہے جی. تمہارا معبود اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کا علم ہر چیز پہ محیط ہے. ٹھیک ہے جی. یہ انما و الہکم، یہاں سے یہ آیت شروع ہوگی تو کل شیء علما، کہ ہر شے جو ہے اس کے علم میں ہے جی. ٹھیک جی. یہ آیت، یہ جو ہے، یہ آپ نے آیت ان بچوں کو یاد کروا دینی ہے، یا پھر ایسے کیجئے گا اگر ایسی تکلیف ایسی چیز ہے تو اس وقت آپ ان کے انہیں پڑھ کے سنائیے گا، انہیں یاد بھی کروائیے گا، اور خداوند کریم کی ذات ان پہ اپنی مہربانی کرے گی. اور انشاءاللہ ایسے بچے نا، جنہیں لوگ یہ ڈاکٹر اب نارمل بھی کہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد ہے دلوں کو اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے. اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر کو سکھی رکھے، آباد رکھے، آپ پہ کرم رہیں، اس کی ذات کے فضل رہیں. اور آج کل سیلاب کے دن ہیں، خداوند کریم اس آفت سے لوگوں کو بچائے اور ابر رحمت برسے، زحمت نہ بن جائے کہیں. تو اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کے کہ سنیے گا، لوگوں کو شیئر کیجیے گا، سنائیے گا. اکثریت بچوں کی ایسی ہے جو اپنے گھر کے مسائل اپنے اسکول میں، گھر میں اور باہر جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں تو اپنے پردے اٹھ جاتے ہیں. تو نہ، ایسے نہ کیجیے گا. آپ اپنے پروردگار کے آگے التجا کیجیے گا. بچوں کے سامنے خدا را اپنی محرومیوں کا تذکرہ نہ کیجیے گا. والسلام، دعا گو جی.